ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی، لیکن چھوٹے صوبوں کو پورے اعتماد میں لے کر اس نے آئین بنایا، اور مجھے ان کا وہ بیان آج بھی یاد ہے کہ ہم نے آئین بنایا ہے اور ہم ہی اس آئین کا تحفظ کریں گے۔ آج میرا آئین غیر محفوظ ہے، اس کو ہم کس طرح دوبارہ متفقہ آئین کی شکل دے سکتے ہیں؟ میں یقیناً پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ بڑی مضبوط موقف کے ساتھ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، ورنہ یہ ڈھیلا ڈھالا کردار یہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو تسکین نہیں پہنچا سکے گا۔ ان کی امانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے والد نے دستخط کیے تھے، میں اس پر کھڑا ہوں۔ آپ نے 18ویں ترمیم پاس کی، میں آپ کے ساتھ تھا۔ آج بھی آپ آئین کی جنگ لڑیں، آپ آگے، ہم آپ کے سپاہی، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک میرا ہے، احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میں عوام کا نمائندہ ہوں اور اس ملک کے اندر میں ایک پارلیمانی کردار ادا کر رہا ہوں۔ کل بنوں میں واقعہ ہوا، ایک حملے نے پورے پولیس اسٹیشن کو اڑا دیا، جتنے وہاں سپاہی تھے وہ سب کے سب شہید، اور آج تمام شہر کے اور علاقے کے تھانوں کی پولیس وہ اپنے اپنے تھانے چھوڑ چکی ہے اور پولیس لائن میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات، ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں، اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں، وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ آج میرے علاقوں میں، جناب اسپیکر توجہ سے سن لیجیے اس بات کو، کوئی حکومتی ریٹ موجود نہیں۔ مسجدوں کے اندر مسلح لوگ، بیٹھکوں کے اندر مسلح لوگ، عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹانک میرا علاقہ ہے، لکی مروت میرا علاقہ ہے، بنو میرا علاقہ ہے، میں ان علاقوں سے ووٹ لیتا رہا ہوں، ان علاقوں نے بار بار مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کے علاقے ہیں۔ آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں میرا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ کبھی احساس ہے ہمیں اس بات کا؟
جب میں نہ ملک کے لیے، نہ اس کے امن و امان کے لیے، نہ کسی شہری کی حفاظت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کے خوشحال معیشت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، تو پھر حکومت تو نہ رہی۔ حکومت کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت کو ٹھیک کرے اور لوگوں کی انسانی حقوق کا اور جان و مال کا تحفظ کرے۔ نہ ہم لوگوں کو معیشت دے رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کوئی نوٹس تو لے کہ یہاں سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور کسی بھی اسکیم کے لیے ٹینڈر آتے ہیں، ٹھیکیدار جاتا ہے سائٹ پہ، تو پہلے اس کو اپنے پورے ٹینڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 10% ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں سے 10% ملا کر ہم بجٹ پاس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم پھر بھی اس علاقے میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں جاتے ہیں، اور کس ماحول میں ہم وہاں ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے علاقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جو بھی ہمارے نوٹیبل لوگ ہیں، اب وہ غمی خوشی ساری یہاں اسلام آباد تک محدود ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی درس حدیث دے رہا ہے، عام گاڑی میں جا رہا ہے، تو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ اس طرح آسانی سے تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور فتوے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی ہے۔ ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ صدام ہم میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے۔ کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا۔ لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی، آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ، تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی۔ پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟